بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان میں آج کل حالات کچھ اس طرح ہیں کہ عموماً کوئی اچھی خبر سننی ہو تو دل ترستا رہتا ہے، لیکن شاید ہمارے اپنے اعمال یا جو لیڈر ہم چنتے ہیں، جن لوگوں کو ہم ووٹ دے لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بعد میں مصیبت کا سامان پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی اولادوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی اولادیں آگے آ جائیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں، وہ عہدوں پہ چلی جائیں، باقی پاکستان جو جی چاہے کرتا رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچھے پاکستانی بھی موجود ہیں، بہت اچھے پاکستانی موجود ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، سب بیکار لوگ نہیں ہیں۔ ایسے ایسے پاکستانی ہیں جن پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں لارب عطا، نوجوان پاکستانی لڑکی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے والد پاکستان کے مشہور سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، ان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے پڑھایا، لیکن بچی نے یہ گرافکس وغیرہ میں اس نے اسپیشلائزیشن کی، امریکہ چلے گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے بہت بڑی بڑی فلموں میں جو وہاں پہ ہالی ووڈ میں بنی ہیں، ان کی جو اس میں جو گرافکس ہیں وہ ساری اس نے ترتیب دی ہوئی ہے۔ گاڈزلا اور بہت بڑے بڑے نام کی فلمیں، میں تو سارے وہ فلموں کے نام بھی نہیں جانتا، میں نے لسٹ دیکھی، کئی فلمیں، کہاں عیسیٰ خیل، کہاں امریکہ اور کہاں اس میں ہالی ووڈ، کہاں سے اٹھی وہ بچی، اور کانفیڈنٹ اتنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پرعزم طریقے سے کانڈکٹ کر رہی ہے، چلا رہی ہے، مختلف فلموں میں وہ اپنے گرافکس وغیرہ دے رہی ہے، دن رات کام کرتی ہے اور اپنا نام روشن کر رہی ہے، ملک کا نام روشن کر رہی ہے۔ میں نے ایک سٹوری سنی، بڑا دل خوش ہوا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، حیران دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہماری ہی بچی پاکستان کی وہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو اور وہ بھی عیسیٰ خیل جیسے ایک چھوٹی جگہ سے، ایک دیہاتی شہر سے، تو یہ یہاں پہ بہت سارا ہنر ہے، بہت ٹیلنٹ ہے لوگوں میں، لیکن ہم شاید کوئی ایسا ہمارا نظام نہیں ہے جہاں ٹیلنٹ کو پہچان کے تو اس کو گروم کیا جائے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سامنے لایا جائے۔ اسی طرح کا ابھی آپ نے دیکھا میاں چنو کے ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا لڑکا ارشد ندیم، اس نے جیولن تھرو میں دنیا کا ریکارڈ بنایا۔ یہاں تو ڈیفینیٹلی کامن ویلتھ گیمز تھیں اور اس کا ریکارڈ تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو عالمی ریکارڈ ہے اس سے بہتر ہے یہ، سو ایک لحاظ سے عالمی ریکارڈ بن گیا۔ اس قوم میں اس نے کیسے ٹریننگ حاصل کی، کیسے کیا گیا؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نیشنل سپورٹ بورڈ نے اس پہ کافی پیسے خرچ کیے، اس کا ہنر دیکھتے ہوئے، اس کے اندر وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جوہر موجود ہے اس کے اندر اور اس کو تراشا جائے تو ہیرا بن جائے گا، تو انہوں نے اس کو ٹریننگ کے لیے باہر بھی بھجوایا، جہاں سے بھی ٹریننگ کروائی۔ لیکن آج وہ ایک پرعزم آدمی ہے، باہر جا کے تو اس نے اپنا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ اسی طرح نوح بٹ ہیں، گوجرانوالہ کے رہنے والے۔ گوجرانوالہ میں ویسے تو یہی سننے میں آتا ہے کہ لوگ خوش خوراک ہیں، کھانے پینے کی دکانیں بہت ہیں، کاروبار سارا اسی طرح ہے، لیکن گوجرانوالہ میں انڈسٹری بھی بڑی ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں لوگ وہاں پہ، بڑے ہنرمند ہیں، اور یہی کھانے پینے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ورزشیں بھی کرتے ہیں۔ سو نوح دستگیر بٹ، اس نے پاکستان کے لیے ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اچھی خبریں کہ ایک
عالمی سطح کی گیمز سپورٹس ہو رہی ہیں، کامن ویلتھ گیمز، اور اس میں اگر یہ دو نوجوان نہ ہوتے تو پاکستان کے پاس تو کوئی گولڈ میڈل نہ ہوتا. سو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ٹیلنٹ موجود ہے. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہم محنت کریں تو ہاکی میں بھی اپنا کھویا ہوا جو ہماری شان و شوکت تھی، وہ عروج جو تھا، وہ جو ہم کھو چکے، وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہاکی کا ٹیلنٹ بھی بہت ہے. لیکن بہر صورت میں بات کر رہا تھا ان نوجوانوں کی جو انہوں نے ابھی کیا. اور یہاں ہی پھر پاکستان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور، اس کی ٹیکسی میں ایک بیٹھے باہر سے آئی ہوا پاکستانی، اس کے بیگ میں ڈالرز تھے اور پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالرز تھے، جو کہ وہ ٹیکسی میں ہی چھوڑ گیا. ٹیکسی ڈرائیور نے بعد میں نوٹ کیا جب وہ چلا گیا، اس انڈیویجول کو نہ اس کی ٹیکسی کے نمبر کا پتہ نہ کچھ یاد. بعد میں پتہ چلا کہ میرے ڈالر اس میں رہ گئے، اور خیال یہی تھا کہ جو رہ گیا وہ رہ گیا، اب گئے. اور اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور مل جاتا اور وہ یہ کہتا کہ نہیں آپ کا بیگ یہاں نہیں تھا، میرے ٹیکسی میں آپ نہیں چھوڑ کے گئے، تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر واپس نہیں گیا جب تک کہ رات تک اس نے دوبارہ ڈھونڈ نہیں لیا اس آدمی کو اور اس کے پیسے اس کے حوالے نہیں کیے. اصل جو بات سمجھنے کی ہے یا بہت تعریف کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس آدمی نے اپنے پیسے گن کے چیک کر لیے کہ وہ پورے ہیں، تو اس نے اس ٹیکسی والے کو انعام دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، میرا انعام میرے اللہ کے پاس ہے، میں بڑا گناہ گار ہوتا کہ جانتے ہوئے بھی آپ کے پیسے رکھ لیتا. تو یہ بھی آپ کے لیے مثالی کردار موجود ہیں ہماری ہی صفوں میں. اب ایک نوجوان، اس کا بڑا چھوٹا سا کام دبئی میں، عبد الغفور نام کا پاکستانی، وہ وہاں پہ اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈنے یا جاب کرتا ہے، رائڈر ہے، موٹر سائیکل پہ جا کے ایک جگہ سے چیزیں اٹھائیں دوسری جگہ جا کے ڈیلیور کی، وہ یہ کام کرتا ہے اور اس ڈیلیوری سسٹم میں اس کو پیسے ملتے ہوں گے. اب یہ لڑکا جا رہا تھا اور بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. عین سڑک کے اندر اس نے دیکھا ایک جگہ پہ کچھ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. اب دبئی کی سڑکیں آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی سڑکیں ہیں، بہت بڑی سڑکیں، اور کوئی توقع نہیں کرتا کہ وہاں بھی کسی سڑک کے اوپر اس طرح پتھر یا اینٹیں پڑی ہوں گے. لہذا گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے آتی ہیں اور بالکل حادثہ ہوتا، اگر کوئی گاڑی تیز رفتاری سے آ کے ٹکرا جاتی، الٹ جاتی. لیکن جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنا موٹر سائیکل روکا، ان اینٹوں کو اٹھا کے ایک طرف سائڈ پہ جا کے ڈمپ کیا ان کو، اور پھر اپنے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے وہاں سے چل نکلا. اب یہ کسی شخص نے اس کا یہ عمل دیکھا، اس نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، ویڈیو جو اس نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی، یوٹیوب پہ. اور دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد ہیں، انہوں نے کہیں یہ ویڈیو دیکھی تو ان کو احساس ہوا کہ یہ شخص جو ہے کتنا فرشناس ہے اس معاملے میں، نہ کرتا تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن اس کے اندر تو انسانیت تھی، اس کو تو یہ فکر تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ٹکرا جائے اور اس کا اس طرح اتنا بڑا نقصان ہو. تو اس نے انسانیت کے ناطے یہ کام کیا. لہذا انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں. ٹویٹر پہ انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. لہذا ایک سرکاری میٹنگ کا اس کا انتظام کیا گیا. وہاں ولی عہد نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی تصاویر اتاری اور اس میں کیپشن یہ لکھی کہ میں آج اس ہیرو کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. ہم بھی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ایسے ایسے لوگ دیے ہیں. ایک رائڈر، غریب آدمی، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی سے وہ اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر گیا. تو دعا یہی ہے کہ رب العالمین ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ایسے ایسا ٹیلنٹ ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، رب العالمین ان کو ترقی دے، ان کو عزت دے، ان کو اپنے زمان میں رکھے تاکہ وہ ملک کا نام ہمیشہ روشن کرتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.